کولڈ ڈرنک پیتے ہی مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آئی تو 5 6 لڑکے میرا جسم نوچ رہے تھے۔ انہوں نے میری ویڈیوز بھی بنا لی اور روز مجھے بلیک میل کر کے کالج سے واپسی پر اس مکان میں لے جاتے۔ ایک روز یہ جان کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ میں امید ہم 4 بہن بھائی تھے۔ میں سب سے بڑی تھی اور بھائی ہم سب سے چھوٹا تھا۔ ان دنوں میں کالج میں پڑھتی تھی۔ ہمارا کالج گھر سے بہت زیادہ دور نہ تھا۔ میں پیدل ہی کالج آتی جاتی تھی۔ ان دنوں میں سیکنڈ ایئر میں تھی کہ کالج آتے جاتے ایک لڑکا میرے پیچھے آنے لگا۔ وہ روز ہی میرا تعاقب کرتا لیکن کبھی کلام کرنے کی کوشش نہ کرتا، یوں جیسے وہ مجھے چپ چاپ کالج تک چھوڑ کر واپس چلا جاتا اور چھٹی کے وقت پھر موجود ہوتا، یوں جیسے کسی نے اس کی یہ مقدس ڈیوٹی لگا دی ہو۔ میں اس سے کچھ اس لیے نہ کہتی کہ وہ خود بھی تو مجھ سے کلام نہیں کرتا تھا کہ میں اسے ڈانٹ ڈپٹ ہی دیتی۔ وہ مجھ سے تھوڑے فاصلے سے ہی پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا۔ کرتے کرتے 2 ماہ گزر گئے۔ میں نے ابو جی کو بھی نہ بتایا کہ وہ اکثر دوسرے شہر ملازمت کے سلسلے میں ہوتے تھے۔ ایک لمبے عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا، مگر مجھے بھی کبھی اس سے کوئی وجہ ہی دریافت کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک دن چھٹی کے بعد کچھ دیر سے جو ہی میں کالج گیٹ سے نکلی، دیکھا کہ وہی لڑکا بائک لیے کھڑا تھا۔ شاید کہ ابھی تک وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا، جبکہ چھٹی ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں کالج میں ہی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کیفے میں ایک دوست کی برتھ ڈے منانے کی وجہ سے موجود تھی۔ جب میں اس کے پاس سے گزری تو اس نے آج پہلی بار مجھے مخاطب کیا، پلیز ذرا دیر کو ٹھہر کر میری بات سن لیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ لمحہ بھر کو میں ٹھہر گئی۔ ابھی ہمارے درمیان کوئی بات بھی نہ ہوئی تھی کہ سامنے سے ہمارے کالج کی پرنسپل کالج سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ باہر نکلتے ہی ان کی نظریں ہم پر پڑیں۔ وہ کافی سخت مزاج تھیں اور ایسے معاملات کا نوٹس بہت جلدی لیتی تھی کہ وہ اپنے کالج کے ماحول کو بالکل صاف رکھنا چاہتی تھیں۔ ان کو دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ گھبرا کر جلدی سے اس لڑکے کی بائک پر اس طرح چڑھ کر بیٹھ گئی کہ جیسے گھر سے میرا کوئی اپنا بھائی مجھے لینے آیا ہو۔ میں پرنسپل صاحبہ کو یہی تاثر دینا چاہتی تھی تاکہ وہ مجھے کوئی بری لڑکی نہ سمجھ لیں۔ مجھ سے یہ نادانی اپنی پرنسپل کے خوف کے باعث سرزد ہوئی تھی۔ بائک فراٹے بڑھتی ایک مکان کے سامنے جا کر ٹھہر گئی۔ اس نے مجھ سے منتیں کی کہ پلیز ذرا دیر کو میری بات سن لیں۔ میں اتنے عرصے سے آپ کا پیچھا کر رہا تھا، مگر آج آپ ذرا دیر کو میری بات سن لیں۔ نہ جانے کیوں میں نے بھی سوچا کہ چلو اس کی بات سن ہی لیتی ہوں۔ ہم دونوں اس مکان کے اندر چلے گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا مگر کافی خوبصورت تھا۔ میں ہال میں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس لڑکے نے اپنا تعارف کرایا، میرا نام تبریز ہے اور میرے والد کا نام عبدالوحید ہے۔ میں نے یہ نام سن رکھا تھا، تاہم زبان سے کوئی لفظ نہ نکالا۔ وہی از خود مجھ سے کلام کرتا رہا۔ اس نے بتایا کہ وہ فلاں یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ اس روز اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا کہ وہ مجھے بہت چاہنے لگا ہے، اسی لیے روز دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے پیچھے چل پڑتا تھا۔ اس کی باتیں کافی دلچسپ اور دل موہ لینے والی تھی۔ وہ خود بھی کافی شاندار شخصیت کا مالک تھا کہ جیسا کہ میری عمر کی لڑکیوں کا آئیڈیل ہوتا ہے۔ جب میں چلنے لگی تو وہ کہنے لگا، کیا میں کل بھی آپ سے مل سکتا ہوں؟ میں بغیر جواب دیے ہی پلٹ گئی۔ اس روز گھر آ کر بھی میرا دھیان جیسے بھٹکا رہا۔ دل بار بار اسی کے بارے میں سوچنے پر مجبور تھا۔ رات بھر بھی میں اسی کے بارے سوچتی رہی۔ اگلے روز چھٹی تھی مگر جیسے میرا آج بھی کالج جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ پیر کو جب میں کالج گئی تو وہ پہلے ہی کی طرح
خاموش میرا تعاقب کرنے لگا اور پھر مجھے کالج چھوڑ کر واپس پلٹ گیا۔ راستے میں اس نے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش نہ کی کہ راستے میں کافی لوگ ہوتے ہیں۔ چھٹی کے وقت جب میں گیٹ سے باہر نکلی تو اس کو پھر سے اپنا منتظر پایا۔ آج میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے ساتھ چل پڑی اور ہم اسی مکان میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد میں گھر لوٹ آئی، مگر میرے دل کو اب جیسے اس کے بنا چین نہ تھا۔ ہر وقت ذہن میں اسی کا خیال رہتا۔ اب روز ہی یوں ہونے لگا کہ میں کالج سے چھٹی کے بعد اس کے ساتھ اس مکان میں چلی جاتی اور ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہتے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزرنے لگے۔ ایک روز بھی جب میں معمول کے مطابق اس کے ساتھ اس مکان میں گئی، کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں فلموں سے دلچسپی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، کبھی کبھی کوئی اچھی مووی دیکھ لیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، میں فلمیں دیکھنے کے بارے میں نہیں بلکہ فلموں میں کام کرنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا تمہیں فلموں میں کام کرنے میں کوئی دلچسپی ہے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، لیکن یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، تمہیں پتہ کہ میرے والد ایک بڑے پروڈیوسر ہیں، وہ عرصے سے فلمی دنیا سے وابستہ ہیں اور انہوں نے فلاں فلاں مشہور فلمیں بنائی ہیں۔ اس نے کئی مشہور فلموں کے نام گنوا دیے۔ میں جانتی تو واقعی تھی کہ اس کے والد کا فلم انڈسٹری کی دنیا سے کوئی تعلق ضرور تھا۔ میں اس کی ان باتوں سے ذرا روب میں آ گئی کیونکہ یہ نام کافی شہرت یافتہ تھے۔ چلتے چلتے وہ مجھے کہنے لگا، تمہیں پتہ، بہت سی خوبصورت اور اچھے اچھے گھروں کی لڑکیاں فلم میں ہیروئن آنے کے چکر میں میرے والد صاحب کے پیچھے لگی رہتی ہیں۔ یونیورسٹی میں بھی جب کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ میں فلاں پروڈیوسر کا بیٹا ہوں تو کئی لڑکیاں مجھے دوستی کی خواہش مند رہنے لگتی ہیں، مگر وہ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، تم میرے دل کی گہرائیوں میں بس گئی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ بس تمہارے جلدی سے پیپرز ہو جائیں، پھر میں اپنے والدین کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیج دوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، ہاں، ایک بات، اگر تم چاہو تو میں تمہیں فلمی دنیا سے متعارف کروا سکتا ہوں، کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو، قد کاٹ بھی اچھا ہے۔ تم جیسی لڑکی اگر لگن سے کام کرے تو ایک دن ایک کامیاب ہیروئن بن سکتی ہے۔ میرے حسن کی تعریف تو وہ ویسے بھی بہت کیا کرتا تھا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگا، کیا تمہیں فلموں میں کام کرنے کا شوق نہیں ہے؟ اگر کبھی تمہارا ارادہ بنا تو مجھے بتانا، کیونکہ میرے لیے یہ مشکل کام نہیں۔ میں کچھ سوچ میں پڑ گئی اور پھر اسے کہا کہ میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ وہ باتوں کا غازی تھا اور میں اس کی باتوں سے کافی متاثر تھی۔ اس روز ہیروئن بننے کے تصور کو لے کر میں گھر لوٹ آئی۔ گھر آ کر بھی کافی سوچا کہ ہم غریب لوگ تو ہیں ہی، اگر میں ہیروئن بن جاؤں گی تو شہرت کے ساتھ ساتھ دولت کی بھی ریل پیل ہو جائے گی اور ہماری غربت دور ہو جائے گی، ورنہ تو شاید ہم کبھی بھی اس مفلسی کے چنگل سے نکل ہی نہیں سکیں گے۔ میرے والد صاحب معمولی ملازمت کرتے تھے کہ جس سے مشکل سے گھر کا گزارا چلتا تھا، اور بھائی میرا ابھی بہت چھوٹا تھا۔ یہی سوچ کر دوسرے روز پھر میں جب چھٹی کے بعد اس کی بائک پر بیٹھ کر اس کے گھر آئی کہ آج اس سے واضح بات کر لوں گی۔ اگر وہ اپنے والد سے کہہ کر مجھے فلم میں کام دلوا سکتا ہے تو میں اپنی امی ابو کو راضی کر ہی لوں گی۔ جب میں نے اس سے بات کی، اس نے بتایا کہ اس کے والد آج کل لاہور میں ایک فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہیں، 15 روز بعد آئیں گے۔ جو ہی وہ آئے تو وہ مجھے ان کے پاس لے جا کر ملوا دے گا۔ میری آرزو نے مجھے اس کے ساتھ پہلے سے بھی کہیں زیادہ ایک مضبوط رشتے میں باندھ دیا۔ میری کالج کی سہیلیاں جب روزانہ مجھے اس کے ساتھ
جاتے دیکھتی تو مجھ سے سوال کرتی کہ آخر وہ کون ہے، کیونکہ تمہارا اپنا بھائی تو ابھی کافی چھوٹا ہے۔ میں ان کو یہی جواب دیتی کہ وہ میرا کزن ہے اور مجھے لینے آتا ہے۔ میں ان کو اصل بات نہ بتاتی کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہماری کلاس میں کچھ حاسد قسم کی لڑکیاں بھی ہیں جن کو اگر میرے بارے میں بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ مجھے کالج میں بدنام کر کے رکھ دیتی۔ لہٰذا اس معاملے کا میں نے کسی سے ذکر نہ کیا تھا۔ یوں ہیرن بننے کا خواب دکھا کر تبریز نے مجھے اپنے ساتھ مزید باندھ دیا۔ وہ ہر بار یہی کہتا کہ والد صاحب لاہور میں اپنی فلم کی شوٹنگ مکمل کروا رہے ہیں، کام ختم ہوتے ہی آ جائیں گے تو تمہیں ان سے ملوا دوں گا۔ ان کو اپنی ایک فلم کے لیے آج کل ایک نئی ہیروئن کی تلاش ہے۔ تبریز سے اب میری محبت ایسی تھی جیسے ہم برسوں سے ملتے رہے ہوں۔ جس روز میں اس سے نہ مل پاتی وہ دن مجھے عجیب سا لگتا۔ ہم باتوں کی حد تک ملتے تھے مگر شرافت کی حد کو کبھی پار نہیں کیا تھا۔ جس مکان میں ہم ملتے وہ کرائے کا تھا اور تبریز اور اس کے دوستوں نے مل کر لے رکھا تھا، جو کسی اور شہر کے تھے اور پڑھنے کے لیے اس شہر آئے ہوئے تھے۔ کبھی وہ ہاسٹل میں رہتے اور کبھی اس گھر میں، گویا یہ گھر ان کی عارضی رہائش گاہ تھی۔ جن دنوں ہم وہاں جا کر بیٹھتے تھے ان کی یونیورسٹی کی چھٹیاں تھیں اور اس کے دوست اپنے اپنے گھر میں گئے ہوئے تھے، تبھی ہم بے خوف آسانی سے یہاں چند گھڑیاں بیٹھتے تھے۔ اس مکان کی چابی تبریز کے پاس ہی تھی۔ ایک دن میں اور تبریز جب اس مکان میں گئے تو اس کے دوست وہاں موجود تھے۔ میں ان سب کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ تبریز نے مجھے کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ سب میرے دوست ہیں اور بہت اچھے ہیں، یہ آج ہی اس مکان میں آئے ہیں۔ اس نے میرا ان سے تعارف کروایا اور وہ سب بہت گرم جوشی سے مجھے ملے۔ سب مجھے بھابھی بھابھی پکار رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد تبریز کا ایک دوست کولڈ ڈرنکس اور کچھ کھانے کا سامان لایا اور ڈشز ٹیبل پر رکھ دی۔ اس نے مسکراتے ہوئے تبریز سے کہا کہ دوست، آپ اپنی مہمان کی خاطر تواضع کریں اور ہم اوپر جا رہے ہیں۔ تبریز نے ایک گلاس مجھے دیا تو میں نے انکار کیا۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ میرے دوست یہ سب کچھ اس لیے لے آئے ہیں کہ یہاں ہم دوستوں میں ہماری ریت ہے کہ کسی کا بھی کوئی مہمان آئے تو اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اس کے لیے ہم سب مل کر خرچہ اٹھاتے ہیں۔ وہ میری جانب دیکھ کر محبت سے بولا، اس لیے جناب آپ کو بھی ہماری مہمان نوازی قبول کرنا پڑے گی۔ بہرحال اس کے بے حد اصرار پر میں نے کولڈ ڈرنک کا ایک گلاس لیا۔ کولڈ ڈرنک پیتے ہی مجھے چکر سا آیا اور میری جیسے طبیعت خراب ہونے لگی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں جہاں صوفے پر بیٹھی تھی وہیں لیٹ گئی، شاید کہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر وہاں پڑی رہی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے پیروں سے جیسے زمین نکل گئی۔ ان سب کی بےغیرتی میری پاکیزگی پر نہ جانے کتنے تماچے مار چکی تھی۔ وہ سب میرے گرد جمع تھے اور ابھی تک مجھے نوچ رہے تھے۔ وہ سب مجھ پر ہنس رہے تھے اور میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان کے کہے میری روح کو زخمی کر رہے تھے۔ میں آہو کرب سے مری جاتی تھی۔ محبت کے چکر اور فلمی ہیروئن بننے کے شوق میں میری درخت بن چکی تھی۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی تھی کہ جو حال میرا ہو چکا تھا۔ اس جھوٹے خواب نے مجھے زندگی کے انتہائی نازک موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں ان ظالموں کے جال میں بری طرح پھنس کر رہ گئی تھی۔ اب کالج سے نکلتے ہی ان میں سے روز کوئی نہ کوئی لڑکا کالج گیٹ پر موجود ہوتا اور میں خوف زدہ ہو کر اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ جاتی۔ وہ مجھے اس شیطانی مسکن پر لے جاتا اور پھر جو سلوک میرے ساتھ ہوتا وہ مجھے لکھنے کی تاب نہیں۔ میں روز وہاں جانے پر مجبور اس لیے تھی کہ ان ظالموں نے میرے کردار کو مسخ کرنے کے لیے
میری ایسی ویڈیوز بنا لیں اور مجھے بلیک میل کرتے اور دھمکیاں دیتے۔ ان سے بلیک میل ہونے کے خوف سے میں ان کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جاتی، یوں اپنے والدین کی عزت و ناموس کی بھینٹ چڑھنے پر مجبور تھی۔ میں اتنی سمجھدار بھی نہ تھی۔ مجھ سی ڈرپوک لڑکیوں کے ساتھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر ہم ایک آدھ بااعتماد سہیلی کے سوا کسی سے نہیں کر سکتے۔ ان دنوں بدقسمتی سے کوئی ایسی بااعتماد سہیلی بھی نہ تھی کہ جس سے میں کسیاڑے وقت میں حال دل بیان کر سکتی۔ ڈر اور خوف کا احساس مجھے ان بیڑیوں کے چنگل سے آزاد نہیں ہونے دیتا تھا۔ گھر والوں سے اگر کچھ کہتی تو قیامت آ جاتی، ابو سے وہ مار پڑتی کہ شاید جان سے چلی جاتی۔ کالج سے دیر سے گھر آنے پر میرے گھر والے یہی سمجھتے کہ ایف ایس سی کے سالانہ امتحان نزدیک ہیں، اس لیے ٹیچرز اضافی پیریڈز لیتی ہیں، کیونکہ میں نے بھی ان سے یہی بہانہ لگا رکھا تھا۔ ایک ماہ تک میں یوں ہی بلیک میل ہوتی رہی اور میری روح یوں پامال ہوتی رہی۔ بہت سوچا کہ آخر کس طرح اس جہنم سے کنارہ پاؤں، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بل آخر ایک دن اپنی ایک ہم جماعت سہیلی کو اعتماد میں لے کر اس کو اپنی مصیبت سے آگاہ کر دیا کہ کوئی اور رستہ اس دلدل سے نکلنے کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو حیرت زدہ رہ گئی۔ رمشا نے پوچھا کہ وہ مکان کہاں ہے جہاں وہ تم کو لے کر جاتے ہیں؟ میں نے اس کو زبانی رستہ سمجھا دیا اور مکان نمبر بھی بتا دیا۔ اس وقت چھٹی ہو گئی اور وہ کہنے لگی، کل میں تمہارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور سوچوں گی۔ ایسا کرو، آج تو تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، لیکن مجھے وقت بتا دو کہ کس ٹائم تم وہاں موجود ہوگی۔ اسی دوپہر جب میں ان شیطانوں کے درمیان ایک ٹوٹے ہوئے کھلونے کی مانند بیٹھی سسک رہی تھی، اچانک اسی وقت پولیس نے اس مکان پر چھاپا مارا اور ان سب کو گرفتار کر لیا۔ ان میں ایک انسپکٹر اور 3 دوسرے پولیس والے تھے۔ یہ لوگ اسلحہ کے ساتھ جیپ پر آئے تھے۔ پولیس نے آتے ہی میرا بیان لیا۔ میں نے ان کو سب سچ سچ بتا دیا۔ میری گندی فلمیں اور تصویریں بھی جو ان شیطانوں نے اپنے پاس رکھی تھیں، پولیس نے ان سے برآمد کر لیں۔ پولیس ان سب کو تھانے لے گئی، مگر جلد ہی بہت بڑی اور بھاری سفارشوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ درندے پھر کسی لڑکی کی عزت کا جنازہ نکالیں۔ وہ پولیس انسپکٹر جس نے ریڈ کی تھی اصل میں میری سہیلی کا ماموں تھا۔ مجھے بعد میں رمشا نے یہ بتایا کہ اس نے گھر جا کر میری آپیتی اپنی ماں کو سنائی تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے بھائی سے میری مدد کی درخواست کی۔ دراصل میں 2 بار رمشا کے گھر اپنی امی کے ساتھ ایک تقریب میں بھی گئی تھی۔ یوں اس کی امی مجھ سے اور میری ماں سے مل چکی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ میں بری لڑکی نہیں، ان بدماشوں کے جنگل میں پھنس گئی ہوں۔ تبھی انہوں نے اپنے بھائی سے کہہ کر میری مدد کی۔ انہوں نے اس وقت فون کر کے اپنے بھائی کو آگاہ کیا کہ میں وہاں ہوں تاکہ وہ فوراً میری مدد کو جائے اور وہ کنواں پر پہنچ کر ان بدماش لڑکوں کو پکڑ لیں۔ رمشا کا ماموں ایک نہایت رحم دل انسان تھا۔ جب وہ اس مکان میں پہنچا تھا، میں بلک بلک کر رو رہی تھی اور ان لڑکوں کی منت سماجت کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو۔ انسپکٹر صاحب مجھے تھانے لے جانے کی بجائے گھر لے آئے اور میری والدہ کے حوالے کیا۔ انہوں نے اس کیس میں میرا نام نہ ڈالا کہ میری بدنامی نہ ہوگی، کیونکہ تبریز اور اس کے دوستوں کے گھر سے ایک بلا لائسنس کا پستول اور کچھ نشہ آور مواد بھی برآمد ہوا تھا۔ انہوں نے وہ کیس ان پر بنا کر انہیں گرفتار کر لیا اور مجھے بدنامی سے بچا لیا، جبکہ میرے والدین اور بھائی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ شیطانوں اور بدخصلت انسانوں سے بھری اس دنیا میں ان انسپکٹر صاحب جیسے
فرشتہ صرف انسان بھی بستے ہیں، مگر چند روز بعد ہی مجھ پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی کہ میں امید سے ہوں۔ اب ماں کو بتائے بغیر چارہ نہ تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ ماں کے طعنے اور ان کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ ان دنوں میں اپنی زندگی اور اپنے مستقبل سے ہی مایوس ہو گئی تھی اور خودکشی کے بارے میں سوچنے لگی تھی، مگر مجھے ایک نئی زندگی بخشنے والے نے مایوس نہیں کیا۔ تبھی تو اس قادر مطلق نے مجھ سے گنہگار پر اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کیے اور میرا گناہ معاف کر دیا۔ اس نے مجھے رسوا اور میرے گھر والوں کو ذلیل و خوار ہونے سے بچا لیا۔ ایک روز میرے پیٹ میں تکلیف ہوئی۔ جب ماں مجھے قریبی ہسپتال لے کر گئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا مس کیریج ہو گیا ہے۔ یہ ایسی صورتحال تھی کہ جس میں پریشان نہیں ہوا جاتا، بلکہ میری ماں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں نے بھی قسمت کا لکھا سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے جو بہتر لگے وہی تو ہوتا ہے۔ ایک روز جب میں مایوسی کے سمندر میں غرق تھی کہ کچھ عورتیں امی کے پاس میرا رشتہ لے کر آئیں۔ یہ رشتہ رمشا کی امی کی وساطت سے آیا تھا، جو چاہتی تھی کہ میں کسی شریف گھرانے کی عزت بن کر سکون سے زندگی گزاروں۔ اللہ تعالیٰ اجر دے اس پولیس انسپکٹر کو جس نے اس واقعہ کو تشدد بام نہ ہونے دیا اور وہ ویڈیوز بھی ضائع کرا دیں جن کی وجہ سے میری آئندہ زندگی تباہی سے دوچار ہو سکتی تھی۔ آج میں اس عظیم انسان کو سلام کرتی ہوں اور اس کی سلامتی کی دعا کرتی رہتی ہوں، جس کی بدولت میں ایک باعزت زندگی گزار رہی ہوں اور جس نے میری عیب کا پردہ ڈھک کر مجھ پر ایسا احسان کیا کہ جس کا میں کبھی بھی بدلہ نہیں اتار سکتی۔ ورنہ آج نور مقدم جیسے کیس، عائشہ اکرام جیسے سانحے اور نیاب جیسے قتل کے واقعات سے اخبارات بھرے ہوتے ہیں۔ یہ لڑکیاں جب میری طرح کہیں نہ کہیں اپنی معصومیت کی وجہ سے یا کسی مجبوری کے باعث جب غلط قسم کے لوگوں کے گھیرے میں پھنس جاتی ہیں تو ان کا انجام دلدوز ہی نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جیسی اور ہم جیسی لڑکیوں کو عقل دے اور انہیں ایسے ظالموں سے محفوظ رکھے۔ میں دعا کرتی رہتی ہوں، اے خدا میری خطا معاف فرما اور آئندہ بھی میرے والدین کو میری تفکر اور پریشانی سے بچا لے۔ اب میں نے اس واقعے کو بلا دیا ہے اور ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ ایک باعزت اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس کو بلا دینا ہی اچھا تھا۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔